تحریک انصاف کے آزاد ارکان کو کیسے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ملیں گی، اس حوالے سے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد کا کہنا تھا کہ ایسی جماعت جس کی ترجیحی لسٹ پہلے سے الیکشن کمیشن میں جمع ہے، اس میں شمولیت سے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں۔ مزید کیا کہا، اس بارے میں ہمارے نمائندے لیاقت علی سے جانتے ہیں۔ جی لیاقت علی، بتائیے گا۔ اج بالکل آزاد امیدواروں کے حوالے سے یہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ آخر وہ کس جماعت میں جائیں تو کیسے ان کو اسپیشل نشستیں جو ہے وہ خواتین کی اور اقلیتوں کی ملیں گی۔ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان قمر دلشاد سے۔ قمر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک آزاد امیدواروں کے حوالے سے یہ ابہام چل رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے جو بیک امیدوار ہیں کسی چھوٹی جماعت کو جوائن کرتے ہیں اور اس جماعت کی آلریڈی ترجیحی لسٹ الیکشن کمیشن کے پاس جمع نہیں ہے تو کیا اس کا مستقبل ہوگا؟ جو ہمارا آئین کا آرٹیکل 224 ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی موقع پر کسی جماعت نے کاغذات خواتین کی یا منارٹی کی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے اور بعد میں جب ان کو اسمبلی میں سیٹیں مل جاتی ہیں تو اس کے لیے وہ ازسر نو جو ہیں وہ درخواستیں الیکشن کمیشن کو بھجوا سکتی ہیں۔ اب یہ چونکہ انہوں نے جماعت میں اگر کسی میں اپنے وابستگی اظہار کرتے ہیں یا شامل ہوتے ہیں تو اس کے لیے بس ضروری ہوگا کہ اس پارٹی کی شمولیت کے بعد تو آئین کے آرٹیکل 224 اور الیکشن ایکٹ کا سیکشن 104 اور سب سیکشن 4 کے تحت وہ الیکشن کمیشن پاکستان سے رجوع کریں گے۔ ان سے کہیں کہ ہم نے جس پارٹی کو جوائن کیا ہے، اس پارٹی نے چونکہ منارٹی لسٹ اور خواتین کی نشست جو ہے وہ جمع نہیں کروائی، تو آپ اس میں ہمارے ازسر نو اس پہ غور کریں۔ اب الیکشن کمیشن پاکستان اس پر کوئی فیصلہ کرتا ہے، اگر وہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں جاتا تو یہ فیصلہ پھر اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ اس مسئلے کو حل کریں اچھا، گے۔ یہ بتائیے گا قمر صاحب کہ اگر ایک جماعت نے ترجیحی لسٹ جمع کروائی ہے لیکن اس نے اپنے پولیٹیکل سائز کے مطابق 10 خواتین کی لسٹ صرف دی ہے اور اس کے بعد زیادہ آ جاتی ہیں، یا اس لسٹ کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے اور ایڈ اپ کیا جا سکتا ہے اس میں مزید نام؟ اگر کسی ایسی جماعت میں وہ شامل ہوتے ہیں جس جماعت نے آلریڈی جو ہے وہ اپنی پرائرٹی لسٹ الیکشن کمیشن پاکستان میں جمع کرائی ہوئی ہے، اب جو رزلٹ آنے کے بعد وہ جماعت جو ہے وہ ازسر نو دوبارہ بھی لسٹ الیکشن کمیشن پاکستان کو بھجوا سکتی ہے، اور اس کے لیے آئین کا آرٹیکل 224 واضح ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان وہ درخواستیں قبول کرنے کا مجاز ہے۔ یعنی اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور پہلے سے جمع لسٹ میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے؟ ہاں، اس میں دونوں طرف سے پہلو ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر جو ہوتے ہیں نا پرائرٹی لسٹ، تو اس کو بھی دیکھ لیں گے تو تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آئین کا آرٹیکل 224 واضح ہے۔ اچھا، کوئی ایسا بھی ہے کہ جماعت میں جوائن بھی کر لیں اور اس کے بعد بھی اسپیشل نشستیں نہ ملیں؟ کوئی ایسی بھی قانون میں صورت ہے کہ جو رکاوٹ اگر ان کے خلاف کوئی تکنیکی طور پر ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے جس جماعت میں وہ جائیں گے تو ایک ہی دفعہ جائیں گے، کوئی جو ہمارا آئین کا جو آرٹیکل 106 ہے اور اس کے بعد آئین کا آرٹیکل 51 ہے، اس کے تحت انہوں نے ایک ہی دفعہ جس سیاسی جماعت میں اپنے وابستگی ظاہر کرنی ہے یا شمولیت اختیار کرنی ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ 3 دن کے اندر فیصلہ کریں۔ اس کے بعد وہ اگر وہ چاہیں اسی جماعت میں چلے گئے، پھر دوسری جماعت میں وہ اپنے شامل نہیں ہو سکتے۔ نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ کل کو پی ٹی آئی اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کروا لیتی ہے، اس کے بعد جو ہے پھر منظرنامہ کیا ہوگا؟ وہ ایک جماعت جس میں شامل ہو چکے ہیں وہ 5 سال کے لیے اسی کے ہیں، یا واپس اپنی اسی جماعت میں آ سکتے ہیں، یا کوئی الائنس کر کے بھی اسپیشل نشستوں کا حل نکل سکتا ہے؟ نہیں، اس کا الائنس کریں گے، اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ وہ تو ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا اور جس جماعت میں چلے گئے ہیں تو اسی میں رہیں گے۔ اگر اس کے کل کو تحریک انصاف ریوائیو کر جاتی ہے یا اپنے انٹر پارٹی الیکشن کروا کے تو اس میں اپنا سمبل بھی لے لیتی ہے اور پارٹی کی الیکشن کے لحاظ سے وہ شامل ہو جاتی ہے تو وہ تو ایک پارٹی جوائن کر لی، اس کے وہ تو اس پارٹی میں نہیں جا سکتے۔ اگر اس دوسری پارٹی میں جائیں گے، تحریک انصاف میں جائیں گے تو اپنی نشستوں سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ تھے قمر دلشاد جو بتا رہے تھے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے آئین اور الیکشن ایکٹ کے آرٹیکلز کیا کہتے ہیں۔ شکریہ لیاقت۔